جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بہشتی زیور حصہ اول، اذان و اقامت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 159، 1 کم 60۔ یہاں سے مسائل چل رہے تھے اذان اور اقامت کے۔ تو انہی مسائل کے ذیل میں آتا ہے کہ جب مؤذن اقامت شروع کرے مقتدیوں کو اسی وقت کھڑے ہونا چاہیے۔ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونے کو نماز کے آداب میں سے شمار کیا گیا ہے، اور آداب ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو کرو تو ثواب ہے اور نہ کرو تو کچھ گناہ نہیں۔ پھر علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ کھڑے ہونے کی حد یہ ہے، کھڑے ہونے کی یہ حد تاخیر سے بچنے کے لیے ہے، یعنی کھڑے ہونے میں حی علی الصلاح سے زیادہ تاخیر نہ کرے۔ جہاں تک ثواب اور استحباب کا تعلق ہے تو وہ اقامت شروع ہوتے وقت کھڑے ہونے میں بھی ہے۔ یہ ایک مسئلہ عام مساجد میں پایا جاتا ہے، بعض مساجد میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ جب اقامت ہوتی ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس وقت یا حی علی الصلاۃ جب کہتے ہیں اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ کھڑے ہونے کا آخری وقت ہے، یعنی اس وقت تک کھڑے ہو جانا چاہیے، مطلب اس کا یہ ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسی وقت کھڑے ہونا چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جو مستحب وقت ہے اس کا آخری وقت یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ تک کھڑے ہو جانا مستحب ہے۔ اب وہ شروع کب سے ہے؟ جیسے ہی اقامت شروع ہو ویسے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، بلکہ اگر مجمع زیادہ ہے تو روایات میں واضح طور پر یہ بات معلوم ہے کہ پہلے صفیں بنوائی جاتی تھیں، پھر اقامت کہی جاتی تھی، اور پھر جو ہے نا نماز پڑھی جاتی تھی۔ یعنی حی علی الصلاۃ کہتے وقت ہی نہیں کھڑا ہونا، بلکہ اس سے پہلے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب وہ شروع کب کرنا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جب جیسے مجمع ہو اسی وقت جو ہے نا وہ اس کے مطابق وہ امام صاحب کہہ سکتے ہیں، جیسے جمعے کے مجمع ہوتے ہیں یا عیدین کے مجمع ہوتے ہیں، بعض دفعہ امام صاحب ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ صفیں بنواتے ہیں، صفیں بنوانے کے بعد وہ کہتے ہیں اب تکبیر کہیں، کیونکہ اقامت کے درمیان میں اور اقامت جب ختم ہو تو ساتھ ہی نماز شروع کرنی ہوتی ہے۔ اگر مجمع بہت زیادہ ہے اور حی علی الصلاۃ سے شروع کرنا ہے صفیں بنانا، تو یہ تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھی کیسے صفیں بنیں گی۔ امام صاحب نے تو اقامت ختم ہوتے ہی نماز شروع کر دینی ہے، تو صفیں کیسے بنے گی تھوڑے سے وقت میں؟ اس لیے حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کھڑے ہو جانا چاہیے، آخری حد ہے۔ اس سے پہلے شروع کب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اقامت شروع کرتے ہی یا تو کھڑے ہو جائیں، یا امام صاحب چاہیں تو پہلے ہی صفیں بنوائیں اور پھر بعد میں اقامت کہلوائیں، وہ ان کا اختیار ہے۔ اچھا جی، اقامت کے شروع میں کھڑے ہونے کی وجوہ یہ ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کا عمل اسی پر تھا کہ اقامت شروع ہوتے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ نمبر 2، پوری امت کا تعامل بھی یہی چلا آ رہا ہے، سارا یہی تعامل تھا، بعد میں آگے کسی ایک نے فتویٰ دیا اسی کے مطابق لوگوں نے عمل شروع کر دیا بعض نے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3، حی علی الصلاح پر کھڑے ہونے کو اہل بدعت نے اپنا شعار اور علامت بنا لیا ہے، اور باوجود یہ کہ یہ محض آداب میں سے ہے اور استحباب کی آخری حد ہے، اس کے نہ کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے جو خود بھی بدعت ہے۔ لہٰذا اہل بدعت کی مشابہت سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہوا کہ اقامت کے شروع میں مقتدی کھڑے ہوں۔ ایک چیز مستحب ہے، اگر اس کو فرض یا واجب درجے کا سمجھ لیا جائے اور اس کو چھوڑنے والے کو برا کہا جائے تو اس کا چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ ہمارے نا پنجاب میں جو امام ہوتے ہیں نا عام طور پر پگڑی نہیں باندھتے، وہ ضروری نہیں سمجھتے، تو جب پنجاب میں کہیں نماز پڑھاتے تھے نا تو لازمی پگڑی باندھ کے پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی پگڑی سے بھی نماز ہو جاتی ہے، پڑھانی چاہیے۔ اور سندھ کے بعض علاقوں میں یوں تھا کہ وہاں پر امام کے لیے لوگ سمجھتے تھے کہ پگڑی ضروری ہے، پگڑی نہیں باندھی ہوتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے پگڑی باندھو بھائی، پگڑی کیوں نہیں باندھی ہوئی؟ تو وہاں پر پگڑی پہنے بھی ہوتی تھی نا تو نماز سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پگڑی اتار دیتے تھے
اور بغیر پگڑی کے صرف سادہ ٹوپی میں نماز پڑھاتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی سادہ ٹوپی میں بھی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ پگڑی میں بھی نماز پڑھانا صحیح ہے، لیکن صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ عمل تمہارا درست نہیں ہے، وہ ایک جائز چیز بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب اب ایسے ہی ہوتا ہے بعض مسجدوں میں جہاں پر لوگ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی پہلے ہی کھڑا ہو جائے تو سارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب گستاخ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اس مستحب چیز کو بدعت بنا دیتی ہیں، لہٰذا اس لیے ان کو چھوڑنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور آئے کہ یہ چیز اتنی ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، اذان سے پہلے درود و سلام۔ پہلے پہل یعنی شروع میں پہلے پہل بعض صحابہ کو خواب میں فرشتے نے اذان سکھائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان سکھائی۔ اس میں اذان کے معروف کلمات سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون میں اذان کہی جاتی تھی، لیکن درود و سلام نہ پڑھا جاتا تھا، نہ بالکل پہلے اور نہ ہی کچھ وقفے پہلے۔ یہی عمل امت کا تواتر سے چلا آیا ہے۔ درود و سلام کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس موقع پر پڑھنا سرے سے منقول نہیں، لہٰذا اس کا اضافہ بدعت ہے اور واجب الترک ہے۔ جی یہ بھی ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنی جگہ، اور تھوڑے موقع ہیں پڑھنے کے، جہاں پڑھنے چاہیے وہاں پڑھتے ہیں۔ اب اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد مجھ پر پہلے درود پڑھو اور پھر دعا پڑھو۔ جو بعد میں درود پڑھنے کا فرما سکتے ہیں وہ پہلے نہیں فرما سکتے تھے، بھئی اذان سے پہلے درود پڑھنا تم نے، پھر اذان دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ تو اتنی ہے جتنی سکھائی گئی، بعد میں لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ تصویب صفحہ نمبر 160 پہ آگے۔ اذان اور اقامت کے درمیان مؤذن ایک مرتبہ بلند آواز سے انتہائی مختصر اور معروف لفظوں میں لوگوں کو جماعت کی یاد دہانی کرائے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے جہاں اس کی ضرورت ہو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ تصویب کہتے ہیں جماعت کی دوبارہ یاد دہانی، اذان ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ یاد دہانی کروانا کہ بھئی جماعت میں اتنا وقت رہ گیا، جلدی سے تیاری کر لیں۔ تو فجر میں تو یہ چیز یاد دہانی کی کچھ ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور فجر کی اذان میں اور جماعت میں کافی وقت ہوتا ہے، تو اس میں تو یہ ہے کہ اذان دی جائے، ہو سکتا ہے لوگوں نے نہ سنی ہو اور وہ سو رہے ہوں تو دوبارہ ان کو تصویب کی جا سکتی ہے، مؤذن تصویب کر سکتا ہے۔ لیکن باقی نمازوں میں چونکہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت کوئی سونے کا یا غفلت کا وقت نہیں ہوتا، لوگ سارے بیدار ہوتے ہیں، اور اذان کے بعد ہر مسجد میں تقریباً پتہ ہے کہ بھائی کتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے انسان استنجا کرے، وضو کرے اور سنتیں ادا کرے، اتنا ٹائم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ باقی نمازوں میں تصویب کی ضرورت نہیں ہے، باقی نمازوں میں تصویب نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز میں گنجائش ہے لیکن وہاں جہاں ضرورت ہو۔ فجر کی نماز کے لیے جہاں اس کی ضرورت ہو یہ جائز ہے۔ دوسری نمازوں میں موجودہ حالات میں تصویب جائز نہیں، کیونکہ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کا وقت متعین ہے جو اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر کے سنتیں ادا کر سکے۔ پھر گھڑیوں کا عام رواج ہے اور گھڑی کے مطابق جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ان وجوہات سے موجودہ دور میں فجر کے علاوہ دیگر نمازوں میں تصویب کی ضرورت نہیں اور بلا ضرورت کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح فجر میں بھی تصویب بار بار کرنا یا زیادہ الفاظ میں کرنا بھی بدعت ہے۔ بعض مساجد میں سننے میں آتا ہے اذان فجر، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں تو اتنا شاید ہوتا ہوگا کہیں ہے، اذان دے دیا نا فجر کی، اب ہر 5 منٹ بعد اسپیکر میں کھول کے، ہر 10 منٹ بعد اسپیکر کھول کے ابھی جماعت میں اتنا ٹائم رہ گیا آپ پہنچ جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد جماعت، اتنا لوگ مسجد میں نہیں آتے جتنا وہ مسجد کا بجلی کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ کر دی اور مختصر الفاظ میں کر دی وہ کافی ہے، بار بار زیادہ الفاظ میں کرنا ضروری نہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اذان و اقامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر انگوٹھے چومنا، اذان میں انگوٹھے چومتے ہیں نا، اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے مفسر اور محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کافی تحقیق کے بعد انہوں نے کیا خلاصہ نکالا، الاحادیث التي رویت فی تقبیل الانامل وجعلها علی العینین عند سماع اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المؤذن فی کلمۃ الشہادۃ کلها موضوعات، یعنی وہ حدیثیں جن میں مؤذن سے کلمہ شہادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے وقت انگلیاں چومنے
اور آنکھوں پر رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سب کی سب موضوع اور جعلی ہیں، اسی وجہ سے یہ عمل بدعت ہے۔ سب تحقیق کے بعد انہوں نے یہ خلاصہ نکالا۔ دیکھیں ایک روایت ہوتی ہے ضعیف، ضعیف روایت کو کچھ نہ کچھ قوت مل سکتی ہے کہ اور بھی اس جیسی بہت ساری ضعیف روایات ہیں، بہت سب کو ملا کے نا انسان کہتا ہے یار ایک بات یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اور ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مضبوطی ہے کہ بھئی یہ روایت، اس کو تو کچھ نہ کچھ بنیاد مل جاتی ہے ضعیف روایت کو بہت ساری میں۔ یہ جو روایات ہے نا انگوٹھے چومنے کی، یہ تو ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت ہے، وہ جتنی بھی ہوں ان سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے ان روایات جہاں پر ان کا ذکر ملتا ہے سب کے سب من گھڑت ہیں، لہذا انگوٹھے چومنے کا عمل بھی بدعت ہے۔ باب نمبر 11، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے۔ نماز کی نیت شروع میں ہم نے ذکر اس کا آ گیا تھا کہ اصل چیز دل کی نیت ہے، دل میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، کہہ لیں تو خیر جائز ہے۔ اچھا، نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت مرد اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے، جبکہ عورت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائے، لیکن ہاتھوں کو دوپٹہ سے باہر نہ نکالے۔ عورت دوپٹے بھی اوڑھتی ہیں نا، تو وہ دوپٹے سے باہر نہیں نکالیں گی، اندر ہی بس کندھوں تک اٹھائیں گی۔ اور پھر آگے کیا کہ اگر ہاتھوں کو مذکورہ حد تک اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس میں طریقے ہیں نا اللہ اکبر کہنے کے۔ ایک اللہ اکبر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا شروع کیے اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا بھی شروع کر دیا، اللہ اکبر، یعنی ہاتھ اٹھانا شروع کیے تو ساری تکبیر کہنا شروع کر دی، اور باندھنے تک وہ تکبیر کہی تھوڑی لمبی کر کے۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اٹھانا جب شروع کیا نا تکبیر نہیں شروع کی، بلکہ ہاتھ جب کانوں کے برابر کر لیے مرد نے اور عورت نے کندھے کے برابر کر لیے، ہاتھ برابر کرنے کے بعد جب ان کو نیچے لانا ہے نا پھر تکبیر کہنا شروع کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھوں کو مذکورہ حد تک اٹھانے کے بعد، یعنی مرد کے لیے کانوں تک اور عورت کے لیے کندھوں تک اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لینے چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر مرد تو اپنے ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے بایاں پہنچا پکڑے، جبکہ عورت اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ لے اور یہ دعا پڑھے۔ یعنی مرد جو ہے وہ جو ہے نا وہ اپنا بائیں ہاتھ کا جو ہے نا پہنچا پکڑ لیں گے، یہ جو ہاتھ کا نیچے جڑ کا حصہ ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ ہتھیلی رکھ لیں گی ہاتھ کی پشت کے اوپر، پونچے سے تھوڑا پیچھے ہی۔ پھر آگے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد کے بعد آمین کہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد بھی جب سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر اگلی سورت شروع کرنی چاہیے۔ ہاں، درمیانہ حصہ پڑھنا ہے نا اس کے لیے تو نہیں، لیکن سورت اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا چاہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب سورت ملائیں تو پھر تو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہے، طاق عدد میں کہنا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ اور رکوع میں مرد ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پکڑے اور انگلیاں کھلی رکھے، گھٹنے پکڑے انگلیاں کھلی رکھے، بازو پہلو سے الگ رکھے، یعنی بازو بالکل سیدھے ہونا تو خود بخود اپنے پہلو سے الگ ہو جائیں گے، الگ رکھے، اور پیروں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے، جبکہ عورت رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملا کے رکھے اور دونوں پاؤں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دے۔ یعنی عورت کا رکوع کا طریقہ ایسا ہے جس میں سطر زیادہ سے زیادہ ہے، انگلیاں بھی ملا لے گی، اپنی بازو بھی اپنے ساتھ ہی ملا کے رکھے گی پہلوؤں کے ساتھ دائیں بائیں، اور اپنے پاؤں کے جو ہیں وہ بھی ان کو بھی ملا لے گی۔ جی، پھر اچھا دونوں پاؤں کے ٹخنے بھی بالکل ملا دے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سر کو اٹھائے، جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر
کانوں کے برابر ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی رکھے، پھر ناک لگائے، بعض کے نزدیک پہلے ناک لگائے پھر پیشانی رکھے، اور مرد سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے علیحدہ رکھے، کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے، اور پیر کھڑے رکھے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، جبکہ عورت پاؤں کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے، اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں یعنی بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے، اور دونوں باہیں زمین پر رکھ دے، اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، تب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر کرے، اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے، پھر بسم اللہ کہہ کر الحمد اور سورت پڑھ کے اسی طرح دوسری رکعت پوری کرے، اور جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھے، دائیں پاؤں کھڑا کرنا جس طرح مرد بیٹھتے ہیں، انگلیاں قبلہ کی طرف عام حالت کی طرح رکھے، اور انگلیوں کے سرے یعنی جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب ہوں، جبکہ عورت بائیں کولہے پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے، اور انگلیاں خوب ملا کے رکھے، پھر پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ نماز کا طریقہ التحیات تک ہو گیا۔ آگے، اور جب کلمہ پر پہنچے یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے، جب یہاں پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ کہنے کے وقت کلمہ کی انگلی اٹھائے، اور الا اللہ کہنے کے وقت جھکا دے، مگر عقد و حلقہ کی حیت کو آخر نماز تک باقی رکھے۔ یہ مطلب درمیان کی انگلی کا سرا اور انگوٹھے کا سرا اس کا حلقہ بنانا ہے، یوں حلقہ بنے گا اس کا، باقی انگلیاں دو تو بیچ اندر سمٹ جائیں گی، چھوٹی انگلی اس کے ساتھ والی انگلی تو بالکل مٹھی کی طرح بند ہو جائیں گی، باقی جو درمیان والی انگلی ہے اور انگوٹھا اس کا حلقہ بنے گا۔ اس طرح اتحیات میں بیٹھیں گے اور پھر اشہد اللہ الہ پر اٹھا دیں گے اور الا اللہ پر اس کو جھکا دیں گے۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نیچے ہی نہیں بلکہ اس کو تھوڑا سا اٹھا سکتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ انگلی کو جھکانا ہے، بالکل نیچے نہیں کر دینا جس طرح پہلے تھی، تھوڑا سا اٹھا کر بھی رکھ سکتے ہیں، بالکل ساتھ بھی ملا دیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تھوڑا سا اٹھا لینا چاہیے، اٹھائے رکھنا چاہیے آخر تک، ہلانا نہیں ہے بار بار انگلی کو، بس ایک ہی دفعہ اٹھا کر نیچے کر دی بس وہی ہے۔ اور اس جو ہاتھ کی شکل یہ بنائی ہے، حیت بنائی ہے، حلقہ بنایا ہے، یہ آخر نماز تک رہے گا۔ اچھا جی، اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑا ہو، یعنی درود شریف نہ پڑھے، اور 2 رکعتیں اور پڑھ لے، اور فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملائے۔ جب چوتھی رکعت پر بیٹھے تو پھر التحیات پڑھ کے اور پڑھ کے یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث یا قرآن میں آئی ہو، یعنی کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے انسان اپنے، رب اجعلنی زیادہ چونکہ وہ قرآن میں بھی آتی ہے اور لوگ وہ اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، وہ پڑھ لی جائے، وہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح اور بھی جی 2 3 4 5 جتنی مرضی پڑھ لیں، فرض نماز میں، نفل میں، جس میں مرضی، ہر نماز میں، بس یہ ہے کہ وہ روایات میں منقول ہو، یعنی قرآن سے حدیث سے وہ دعائیں ان میں وارد ہوں۔ قرآنی دعائیں پڑھ سکتا ہے، حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، بہت زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے اولاد بہت نیک تھی، بہت زیادہ نیک تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی دعا جب میں نماز ختم کرنے لگتا ہوں
تو درود شریف کے بعد میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ پاک نے میری ساری اولاد نیک بنائی ہوئی، کیونکہ اس میں بھی اولاد کی نیکی کی دعا ہے نا، تو یہ ہاں عام دعا میں بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور اولاد کے لیے دعائیں ہیں، رب حب لی من الصالحین ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ہے، بے اولاد یہ دعا مانگ سکتے ہیں، یا فرمان بداری کے لیے یہ دعا، ساری ہر طرح کی دعا، بس یہ ہو کہ وہ قرآن حدیث میں منقول ہو، مانگ سکتے ہیں۔ جو حدیث اچھا یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث یا قرآن میں آئی ہو، پھر اپنے داہنے طرف سلام پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہی کہہ کر بائیں طرف سلام پھیرے اور سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کی نیت کرے۔ فرشتوں تو جماعت میں ہوتے ہی ہیں، ہمارا اعتقاد ہے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو جو لوگ دائیں جانب ہیں ان کی دائیں طرف سلام پھیرتے وقت نیت کرے، اور جو بائیں طرف ہیں ان کی بائیں طرف سلام پھیرتے وقت نیت کرے، اور مقتدی امام کی بھی نیت کرے۔ اگر امام دائیں طرف ہے تو دائیں طرف کے سلام میں نیت کرے، اور اگر امام بائیں طرف ہے تو بائیں طرف کے سلام میں نیت کرے، اور اگر امام بالکل سامنے ہے تو پھر یہ امام کے لیے ڈبل پیکج ہے۔ کیا؟ اگر امام بالکل سامنے ہو تو دونوں طرف کے سلام میں اس کی نیت کرے، اور امام مقتدیوں اور فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے۔ یہ اس میں امام کے لیے خاص پیکج ہے کہ امام تو مقتدیوں کی بھی نیت کرے گا، لیکن سارے کے سارے مقتدی اپنے اپنے سلام میں کس کی نیت کریں گے؟ امام کی نیت بھی کریں گے، تو سارے مقتدیوں کا سلام اکیلے امام کو بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے اگر ایک بات بھی چھوٹ جائے، یعنی جو فرض ہے ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصدن چھوڑا یعنی جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھولے سے، دونوں کا ایک حکم ہے۔ فرض چھوٹ کے تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، اور بعض چیزیں واجب ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دے تو نماز نکمی اور خراب ہو جاتی ہے، اور پھر سے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ واجب چھوٹ گیا تو بھی نماز جو ہے نا وہ نامکمل ہو گئی۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تب بھی فرض سر سے اتر جاتا ہے، لیکن بہت گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ جی، وطر میں دعائے قنوت بھول جائے تو وہ رکوع میں جانے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا چاہیے، بس نماز کو جاری رکھیں اور بعد میں سجدہ صاحب کر لیں۔ اس کا مسئلہ آگے مستقل آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض مستحب ہیں، وہ انشاءاللہ سب کی، یہ تو پوری نماز کا صحیح طریقہ آ گیا نا، تمام سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آ گیا۔ باقی نماز کا جو ہے نا وہ ایک ایک چیز، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن اور مستحبات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت باندھتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر جس طرح کہتے ہیں ہم۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہو، مثلا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر، اگر یہ تحریمہ میں کہے جائیں تو تحریمہ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر کے کلمات کے ساتھ تحریمہ ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی اصل تو چیز ہے اللہ کی بڑائی، لیکن اللہ کی بڑائی کن الفاظ میں کی جائے؟ کئی الفاظ ہیں، تو ان میں اللہ اکبر کے الفاظ کے ساتھ ہی اللہ کی بڑائی نماز میں شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ، تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، خواہ وہ حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ حقیقی یعنی جو انسان صحیح طرح جو کھڑا ہوتا ہے وہ حقیقی قیام ہوتا ہے، کھڑا ہونا، یا حکمی ہو۔ حکمی کا کیا مطلب آگے ہے، جیسا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ہوتا ہے، یعنی جو معذور ہے کسی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ قیام پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس کا بیٹھنا ہی ہم نے قیام کے حکم میں لے لیا کہ بھئی یہ کھڑا ہی ہے بس۔ بعض ناواقف مسجد میں آ کر امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال میں آتے ہی جھک جاتے ہیں اور اسی حالت میں تحریمہ کہتے ہیں، یعنی وہ رکوع ہی انہوں نے کیا تو اسی حالت میں تکبیر بھی کہہ دیتے ہیں، پھر رکعت نہ نکل جائے، ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ نماز کی صحت کی شرط ہے، اور تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، کھڑے ہونا شرط ہے۔ جب قیام نہ کیا تو تحریمہ صحیح نہ ہوئی، اور جب یہ صحیح نہ ہوئی تو نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کہ رکعت اطمینان سے ملنا چاہیے۔ نماز جب ہو رہی ہو تو رکوع اگر امام گیا بھی ہوا تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بھاگ کے اس میں شامل ہونا، رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے، وہ اپنا قصور ہے اگر لیٹ آئے ہیں، اس لیے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔
اطمینان سے شامل ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کر پھر رکوع میں شامل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تحریمہ کے بعد قیام یعنی کھڑے ہونا۔ مسئلہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا فرض ہے قیام کرنا نماز میں، کھڑے ہونا تکبیر تحریمہ کے بعد۔ تو کہتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نمازوں میں فرض ہے، اور جو نمازیں واجب ہیں مثلا وتر اور عیدین کی نمازیں، ان میں بھی قیام فرض ہے، اور اسی طرح فجر کے سنتوں اور نظر کے نفلوں میں بھی قیام فرض ہے۔ نظر کے نفل ہوتے ہیں نا، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا نفل پڑھوں گا، نظر مان لی، تو ان میں بھی قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ مسئلہ، بغیر عذر کے ایک پاؤں پر کھڑا ہونا مکروہ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، اور اگر عذر ہو تو مکروہ نہیں۔ پاؤں میں زخم ہے، کسی وجہ سے عذر ہے، تو ایک پاؤں کو اٹھا کر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس عذر کی وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، پورا ثواب ملے گا۔ قراءت یعنی قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، قراءت کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اس کے کیا مسائل ہیں؟ فرض نمازوں میں 2 رکعتوں میں اور وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، یعنی قرآن پڑھنا فرض ہے۔ مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک آیت کے پڑھنے سے اگرچہ چھوٹی ہو قراءت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی آیت سے مراد یہ ہے کہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہوں، جیسے ثم قتل، کیف قدر، کیف قدر اور ثم نظر، یہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کی مثال دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی سی جو ہے نا وہ اگر ایک آیت بھی پڑھ لی اس سے بھی فرض ادا ہو جائے گا کم از کم۔ لیکن آگے کیا ہے جی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا ان کے برابر ایک بڑی آیت پڑھنا فرض ہے، یا تو 3 چھوٹی آیتیں پڑھنی ہیں یا ایک بڑی ایسی آیت جو 3 کے برابر ہو وہ پڑھنی ہے۔ مسئلہ، قرآن پاک کی قراءت اس نازل شدہ عربی کی بجائے اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھے تو یہ جائز نہیں، فقط ترجمہ پڑھنے سے نماز نہ ہوگی۔ ہاں، یہ لفظ ترجمہ لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ ترجمہ ہے، ترجمہ نہیں، یعنی ترجمے عربی میں اصل تو الفاظ عربی میں ہے، کسی نے اپنی اردو میں، پشتو میں، سرائکی میں، کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ، مقتدی امام کے پیچھے کسی نماز میں قراءت نہ کرے، نہ سورۃ فاتحہ پڑھے، نہ دوسری سورت پڑھے، نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں، امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہ کرے۔ اچھا جی، نمبر 4، رکوع کرنا۔ رکوع کی ادنا حد یہ ہے، یعنی کم سے کم حد رکوع کی ہے جس کو رکوع کہا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اتنا جھکا ہوا ہو کہ اگر اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اگر بیٹھے ہوئے رکوع کرے تو اس کی ادنا حد یہ ہے کہ سر اور کمر کسی قدر جھک جائے۔ قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع کی کم سے کم منیمم حد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاتھ اگر گھٹنوں کو لگانا چاہے تو لگا لے، جتنے جھکنے تک ہاتھ گھٹنے کو لگ رہے ہیں نا وہ سمجھے رکوع ہے، وہ رکوع کی کم سے کم حد ہے۔ اب رکوع کا صحیح طریقہ تو وہی ہے نا کہ کمر بالکل سیدھی کرنا، لیکن جس سے فرض ادا ہو جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے ہاتھ گھٹنے تک پہنچنے تک جھکا ہوا ہے اس کا رکوع ہو گیا۔ ہاں، وہ بھی مسائل آگے آ رہے ہیں کہ کتنے دفعہ، کم سے کم تو 3 دفعہ ہم حالات میں کہنا چاہیے نارمل حالت میں، یہ صرف اس کے رکوع کی ادنا حد بتائی جا رہی ہے۔ اور جب بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھے ہوئے کم از کم تھوڑا سا جھکنا، تھوڑا سا ایسا جھک گیا کہ عام حالت سے جھکنے کی طرف وہ چلا گیا تو سمجھے اس کا رکوع ہو گیا۔ باقی اس کی صحیح حد کیا ہے وہ آگے سنن اور مستحبات میں آئے گی کہ رکوع کی صحیح طریقہ کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے نماز میں بھی صحیح طریقے میں پڑھ لیا۔ یہاں سے انشاءاللہ دونوں سجدوں کے بارے میں بات آ رہی ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔